اللہ احکم الحاکمین نے جب اپنے پیغمبر کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے مکہ کے اندر جلوہ گر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس پیغام کو، اللہ احکم الحاکمین کے اس نظام کو، اللہ احکم الحاکمین کی توحید کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا مشن لے کر کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، تو آپ نے مکہ والوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے مکہ والو، اس دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، کوئی لات کا پجاری، کوئی منات کا پجاری، کوئی عزا اور حبل کو ماننے والا، کوئی حجر کا پجاری، کوئی شجر کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، کوئی سورج کی پرستش کرنے والا، کوئی ستاروں کو پوجنے والا، اور کوئی قبر کے اوپر سجدہ ریز ہونے والا، میرے پیغمبر نے آ کے سب کے سامنے یہی صدائے دل نواز لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے مکہ والو، لات بھی جھوٹا، منات بھی جھوٹا، عزا اور حبل کی پرستش بھی جھوٹی، یہ دنیا کی عبادتیں، یہ قبروں والوں کے سامنے سجدے، اور یہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت، یہ بالکل باطل ہیں، غلط ہیں۔ لا الہ الا اللہ، حاجت روا بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ، گنج بخش اور رنج بخش بھی وہ، بگڑیاں بنانے والا بھی وہ، اولاد عطا کرنے والا بھی وہ، کہکشاؤں کو پیدا کرنے والا بھی وہ، ذروں کو پیدا کرنے والا بھی وہ، واللہ خلق کل شیء، سمندروں کے اندر طغیانی پیدا کرنے والا بھی وہ، دریاؤں کے اندر روانی پیدا کرنے والا بھی وہ، نہروں کے اندر دوانی پیدا کرنے والا بھی وہ، پھولوں کے اندر خوشبو کو پیدا کرنے والا بھی وہ۔ اس لیے مکہ والو، آؤ اس پیغام کو مان لو، تفلحوا تملک العرب والعجم۔ مکہ کی سرداری کی بات نہیں، مدینہ کی سرداری کی بات نہیں، حجاز کی سرداری کی بات نہیں، اور پورے عرب کی سرداری کی بات نہیں، بلکہ اللہ ساری کائنات کی سرداریاں، ساری کائنات کی بادشاہتیں تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر کر دے گا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انقلاب کو لے کے آئے، جس تبدیلی کو لے کے آئے، اور جس نعرے کو لے کے آئے، جس نظریے کو لے کے آئے، جس پیغام کو لے کے آئے، جس مشن کو لے کے آئے، جس مقصد کو لے کے آئے، سامعین محترم، مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسدس حالی کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ سامعین محترم، یہ میرے پیغمبر کا انقلاب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو بیان کرتے ہوئے ہری پنڈت ہری چند اختر نے بھی
اس بات کا اعلان کیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، غرض آدمی کا سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ سامعین محترم، وہ لوگ جو مکہ کے اندر رہنے والے تھے، آپس کے اندر خون کے پیاسے، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی اونٹوں کو پانی پلانے پہ جھگڑا۔ سامعین محترم، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ سامعین محترم، لڑائیاں ختم نہ ہوتی، نسلیں ختم ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفرین انقلاب اور آپ کی سحر انگیز دعوت کا انداز کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سارے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، توحید کا اقرار کرنے والوں کو اخوت اسلام کی زنجیر کے اندر پرو کے رکھ دیا۔ انما المؤمنون اخوہ کی آواز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر اس طرح بنتی ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سامعین محترم، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے پیغمبر نے آگے اخوت اسلام کا درس دے کے آپس کے اندر لڑنے والوں کو پیار اور محبت کی فراوانی کی زنجیروں کے اندر باندھ کے رکھ دیا۔ کأنہم بنیان مرصوص، صحابہ کرام ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صحابہ کرام کیسے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ صحابہ کرام نبی کو ماننے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، آپس کے اندر کیسے ہیں؟ آپس کے اندر محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ جنگ کے میدان کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کا اثر کچھ یوں ظاہر ہوتا ہے۔ 3 صحابہ کرام زخمی ہیں، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، پانی لانے والا، پانی پلانے والا زخمی کے پاس پہنچا، پانی پی لو۔ اس نے کہا میرے دوسرے بھائی کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس پہنچا، اس کو آواز آئی تیسرے مسلمان کی، وہ بھی زخموں سے کرا رہا ہے۔ تیسرے کے پاس پانی لے کے پہنچا، اس نے کہا میرے دوسرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ جب وہ پانی پلانے والا پہلے کے پاس پہنچا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جب دوسرے کے پاس پانی لے کے پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب تیسرے کے پاس پانی لے کے پہنچا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ سامعین محترم، اللہ کا قرآن اس بات کا نقشہ، میرے پیغمبر کے انقلاب کا نقشہ، میرے پیغمبر کے اس تبدیلی کا نقشہ قرآن پاک کے اندر اس انداز کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ وَيَجِدْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے فداکار، میرے نبی کے جاں باز، میرے پیغمبر کے شہباز
میرے پیغمبر کے کارکن، میرے پیغمبر کے سپاہی، میرے پیغمبر کا گروہ، میرے پیغمبر کی جماعت، میرے پیغمبر کے ساتھی، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، حضرت رسول اللہ کا دیدار کرنے والے، اسلام کی محبت کے اندر ایسے ہیں گویا کہ اب وہ دوسروں کو ترجیح دینے والے، اپنی ذات کو نیچے گرا دینے والے۔ سامعین محترم، میرے پیغمبر کا انقلاب یہ تو دنیا نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو آپس کے اندر لڑنے والے تھے، آپس کے اندر محبت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، شرک کا خاتمہ ہوا، باطل کو دبا دیا گیا، قبروں کی پوجا ختم ہوئی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لڑنے کے لیے گئے تو میدان کے اندر کافروں سے مقابلہ ہوا۔ کافروں نے کہا کس لیے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تم تو بدو تھے، تم تو پینڈو تھے، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، آج ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو، آج ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو۔ جاؤ، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے بھی ملیں گے، جاؤ، منزلت کی ضرورت ہے، وہ بھی ملے گا، واپس پلٹ جاؤ، ہمارے سامنے جنگ نہ کرو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ میرے پیغمبر کا انقلاب تھا، وہ میرے پیغمبر کی دعوت دین ہے، وہ میرے پیغمبر کی سحر انگیز دعوت ہے۔ سامعین محترم، یہی بات ہے، سامعین محترم، یہی میرے پیغمبر کا انقلاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغیرہ بن شعبہ صحابی کہتے ہیں ہم پیسے کے لیے نہیں آئے، ہم دولت کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم مقام و مرتبہ کے لیے نہیں آئے، ہم جاہ و منزلت کے لیے نہیں آئے، ہم مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، ہم کس لیے آئے ہیں؟ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کی غلامی سے نکال کے خالق کائنات کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ دنیا کا طمع اور لالچ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انقلاب تھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو اس نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ واپس پلٹ جاؤ، نہ تمہارے اندر تہذیب ہے، نہ تمہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کو نیام کے اندر نہیں بلکہ پھٹے پرانے کپڑے سے باندھا ہوا ہے، اور وہی تلوار سے اس بوسیدہ کپڑے کو ہٹا کے تلوار کو لہرا کے کہتے ہیں اے بادشاہ، ایرانی بادشاہ کے دربار کے اندر مغیرہ بن شعبہ تلوار کو لہرا کے کہتے ہیں اے بادشاہ، اگر کوئی وہم کے اندر ہے، اگر تجھے کوئی شک ہے کہ ہمارے اندر قوت کی کمی ہے، اگر تیرا کوئی گمان باطل ہے تو اپنے کسی سپاہی کو میدان کے اندر اتار کے دیکھ تو صحیح، ابھی پتا چل جائے گا کہ مغیرہ بن شعبہ کے بازوؤں کے اندر توحید کی قوت کتنی ہے، ابھی پتا چل جائے گا۔ اس نے کہا کل تک تو تمہیں بات کرنا نہیں آتی تھی اور آج ہمارے ہی ایوانوں کے اندر آگے ہمیں للکارنے لگ گئے ہو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر کے انقلاب کو، اس نبی کے انقلاب کو، ہادی دو جہاں کے انقلاب کو، حوض کوثر کے ساقی کے انقلاب کو، سید ولد آدم کے انقلاب کو انہی الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، یہ یسربی تہذیب بڑی سادہ اور دل نشین ہے۔ سامعین محترم، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کے سامنے اپنی تلوار سے اس ٹاٹ کے کپڑے کو ہٹایا
اور کہا کہ اے بادشاہ تو یہ کہتا ہے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. ہاں نہیں آتا تھا اس لیے کہ ہمارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, لیکن جب سے ہمارے درمیان محمد عربی آئے ہیں اس نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے, ہماری تعلیم و تربیت یہی کی ہے. اگر زندہ رہیں گے تو غازی بن کے رہیں گے, اگر مریں گے تو شہید بن کے مریں گے. یہ میرے پیغمبر کا انقلاب تھا. سامعین محترم, اسی طرح یہ کانفرنس سیرت انقلاب پیغمبر تیسری سالانہ کانفرنس انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے خطابات بھی ہوں گے. کعبہ کے رب کی قسم ہے, اللہ کی توحید کے بعد اللہ کی توحید کے بعد اگر کوئی عنوان فضیلت والا ہے تو سیرت النبی کا ہے, اگر کوئی عنوان توحید کے بعد عظمت والا ہے تو میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ والا ہے, اگر توحید کے بعد اگر کوئی عنوان دل نشین ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان ہے. انشاءاللہ العزیز اسی پہ باتیں ہوتی رہیں گی. اب میں باقاعدہ طور پہ اپنی اس محفل و مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں. میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دینا چاہوں گا اپنے محترم بھائی قاری عبد المہیمن صاحب حافظہ اللہ تعالی کو. اسٹیج پر آئیں, اپنے خوبصورت انداز کے اندر خوبصورت آواز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری عبد المہیمن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس